کر رہا ہے۔ میرے نبی سے مدینے کے درخت بھی، درخت تو درخت ہیں، ٹہنیاں ٹہنیاں، حضور نے ایک ٹہنی کو بلایا، ٹہنی درخت سے جدا ہوئی، جدا ہو کے قدموں میں آئی، فرمایا پڑھ کلمہ۔ ٹہنیاں کاٹ کے کلمے پڑھتی ہیں، کلمہ پڑھ کے اس غیر مسلم نے کہا توڑنا ہر کوئی جانتا ہے، جوڑو تو جانے۔ سرکار نے کٹی ٹوٹی ٹہنی کو بولا جا جوڑ جا اور یہاں سے اڑ جا۔ ٹہنی اپنی جگہ سے اٹھی اور آنکھیں ایسی سیدھی، نہ دائیں لگی نہ بائیں لگی، جہاں سے کٹی تھی وہیں جڑ گئی۔ مدینے کے درخت، مدینے کی ٹہنیاں، مدینے کی وادیاں، مدینے کی نہریں، مدینے کے پہاڑ، یہ مدینہ مدینہ، سارا مدینہ کمال یہ مدینہ ہے۔ اسی لیے میرے نبی سارے مدینے سے پیار کرتے تھے۔ سرکار سفر میں جاتے، جب واپس آتے، جب مدینۃ المنورہ قریب ہو جاتا، سرکار اپنی سواری کو تیز دوڑاتے۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ خیر تو ہے؟ فرمایا مدینہ ہمارا قریب آ گیا ہے، مدینہ ہمارا قریب آ گیا ہے۔ حضور اونچی جگہ پہ آ جاتے، کھڑے ہو جاتے اور اشارے کرتے اور فرماتے ہاذا طابہ ہاذا طابہ، دیکھو یہ میرا مدینہ، یہ خوشبو والا ہے، یہ پیارا ہے، یہ برکت والا ہے۔ اور کبھی کبھی تو اتنی تیز ہوتے، فرماتے جو ساتھ دے سکتا ہے وہ دے، جو رکتا ہے وہ رکے، ہم تو جا رہے ہیں، مدینہ آ گیا۔ اس لیے مومنوں کا دل مدینے کیوں کھنچتا ہے؟ مسلمان کا دل مدینے کیوں کھنچتا ہے؟ مدینے میں دل کیوں لگتا ہے؟ آج بڑے بڑے ملونٹے کہتے ہیں جی حج تو مکے میں ہو جاتا ہے، کیا مدینے جانا ضروری ہے؟ وہ بھول جاتے ہیں کہ مدینے نہ جانا منافقوں کی علامت ہے، بے ایمانوں کی علامت ہے۔ مدینے جانا ایمانداروں کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو آپ پڑھیں، اللہ پاک نے مدینے جانے والوں کی تعریف فرمائی، مدینے نہ جانے والوں کو اللہ نے دوزخ کا ایندھن بنا ڈالا۔ 5واں سپارہ سورۃ النساء، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، فرمایا ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، جس وقت وہ لوگ جو مکے میں تھے، مکے میں ہی موت آ گئی، اب فرشتے پکڑ کے انہیں مارتے اور پوچھتے توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم، جن لوگوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، گناہ کیا، کیا ظلم کیا، کیا گناہ کیا؟ فرمایا مکہ چھوڑ کے مدینے نہیں گئے، یہ ظلم کیا۔ یہ 5واں سپارہ سورۃ النساء ہے۔ جو لوگ مکے میں موت آ گئی انہیں فرشتے مرتے وقت مارتے تھے اور پوچھتے تھے مدینے کیوں نہیں گئے؟ اب انہوں نے کہا ہم کمزور تھے، ہم کمزور تھے، ہم میں طاقت نہ تھی، تو فرشتوں نے کہا کہ تم مدینے کیوں نہیں گئے؟ الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین تنگ تھی کہ تم مکے میں مر رہے ہو؟ آپ حضرات قرآن کی اس آیت پہ ذرا غور کریں کہ الم تکن ارض اللہ، اللہ کی زمین تنگ تھی کہ تم مکے میں مر رہے ہو؟ کیا مکہ اللہ کی زمین نہیں تھا؟ اللہ کی زمین مکہ تھا، لیکن اللہ نے اپنی زمین اگر کہا ہے تو مدینے کو کہا ہے۔ قرآن میں ارض اللہ، اللہ کی زمین، ارض اللہ، اللہ نے کس کو کہا؟ مدینے کو کہا۔ فرمایا یہ ارض اللہ ہے، یہ اللہ کی زمین ہے، جو مکے میں مرے گا وہ حرام کی موت مرے گا۔
یہ اس وقت جب سرکار مکے سے مدینہ چلے گئے تو اللہ تعالی نے فرض فرما دیا، فرمایا مکہ چھوڑو۔ کوئی ہے جو اپنے شہر کو غیر آباد کرے؟ سرکار مدینے سے محبت فرماتے تھے، تو جب مدینے سے کوئی صحابی مکے جاتا تو حضور کا پہلا فرمان یہ ہوتا، جا کے مکے ٹیک نہ جانا، مدینے جلدی آنا۔ یہ فرمان تھا میرے نبی کا۔ بلکہ سرکار مکے میں جا کے دعا مانگتے تھے، لکھ لیں، اللہم لا تجعل منایانا بہا، اے اللہ ہمیں مکے میں موت نہ دینا، موت دینا تو مدینے میں دینا۔ اب یہ ملوانے کیا سمجھیں کہ نبی دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ موت مکے میں؟ اس کا مطلب سب کوئی سمجھ رہا ہے کہ اللہ کا نبی صحابہ کو مکے میں ٹکنے، نبی پاک حکم فرماتے، لکھ لیں، فرماتے تھے جب عمرہ کر لینا تو 3 دن سے زیادہ مکے میں نہ ٹھہرنا، مدینے آ جانا۔ میرے نبی صحابہ کو اجازت نہیں دیتے تھے مکے میں ٹھہرنے کی، کیوں؟ فرمایا مدینہ کہیں میرا خالی نہ ہو جائے۔ اور تو اور میرے نبی ایک دن بیٹھے دعا مانگ رہے تھے، اور دعا مانگتے مانگتے آپ نے چشم بصیرت واہ ہو گئی، فرمایا ان قریب یمن فتح ہو جائے گا، لوگ روزی کی تلاش میں یمن نکل جائیں گے، اگر انہیں علم ہو تو مدینہ اچھا ہے۔ پھر فرمایا ان قریب شام فتح ہو جائے گا، لوگ روزی کی تلاش میں شام جائیں گے، اگر انہیں علم ہو تو مدینہ اچھا ہے۔ پھر فرمایا ان قریب عراق فتح ہو جائے گا۔ واہ میرا نبی! یہ نبی کا علم غیب ہے، جو ہونا ہے نبی بولے جا رہے ہیں۔ یمن فتح ہو جائے گا، شام فتح ہو جائے گا، عراق فتح ہو جائے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں اے شام نہ جاؤ، مدینے میں رہو، کیونکہ مدینہ سب سے اچھا ہے۔ پھر میرے نبی نے اتنا مدینہ صحابہ کے دل میں سما دیا۔ ایک صحابی حضرت سعد مکے میں گئے، آخری حج مکے میں گئے، بیمار ہو گئے، نبی پاک پوچھنے گئے، صحابی رو رہے ہیں بستر پہ، نبی پاک نے پوچھا روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا آقا ڈر لگ رہا ہے کہیں موت مکے میں نہ آ جائے۔ میرے نبی نے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا گھبرا نہیں، موت مدینے آئے گی۔ نہ صحابہ کو مکے میں مرنا پسند، نہ میرے نبی کو موت مکے میں پسند، میرے نبی کو بھی مدینہ پسند، صحابہ کو بھی۔ اب آپ کے یہ ڈالڈا نسل مولوی کہتے ہیں جی مکے میں ایک نیکی کا 1,00,000 ملتا ہے، اس لیے مکے میں رہنا چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں کیا صحابہ کرام کو نیکیاں پسند نہیں تھی؟ مجھے یہ بتائیں کیا صحابہ سے زیادہ نیکیوں کو آپ چاہنے والے ہیں؟ صحابہ ایک ایک نیکی پہ جان دے دیتے تھے۔ تو جتنے صحابہ مکے سے مدینے گئے، ایک صحابی جس کا نام ہے سعد بن خولہ، اس کی موت آ گئی مکے میں، سرکار ساری عمر افسوس فرماتے رہے، ہائے افسوس سعد تیری زندگی پہ، تو مکے میں کیوں مر گیا؟ آپ سمجھ گئے ہیں؟ ایک صحابی کی موت آئی مکے میں، وہ ٹھہرا جا کے مکے میں، سرکار نے اس کو ناپسند فرمایا کہ وہ مکے میں اتنی دیر کیوں ٹھہرا کہ موت وہاں آ گئی، فرمایا کاش کہ اس کو موت مدینے آتی۔ اس لیے میرے نبی کو مدینہ اتنا پسند کہ یہ جو مکہ مکہ کر کے مرتے پھرتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں جی مکے میں نیکی 1 کرو تو 1,00,000 کا اجر ملتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ نیکیوں کے اجر کا تجھے زیادہ پتہ ہے یا میرے نبی کو زیادہ پتہ ہے؟
نبی کے صحابہ کو زیادہ پتا ہے. حضرت عمر فاروق، اللہ اکبر، ایک آدمی نے آپ کو شربت پلایا، شربت پلا کے جانے لگا، آپ نے صدا دی، فرمایا او فلاں، سنا ہے تو مکے کو مدینے سے افضل بولتا ہے؟ اب اس نے بات کو گول مول کیا کہ کہیں حضرت عمر درے نہ مارے. اس نے کہا او جی مکے میں نیکیاں اتنی اتنی ہیں، مکے میں اللہ کا گھر ہے. آپ نے فرمایا مجھے یہ نہ سنا، مجھے یہ بتا کہ تو مکے کو مدینے سے افضل بولتا ہے. وہ گول کرتا رہا، آپ بار بار پوچھتے رہے. محدثین لکھتے ہیں کہ اگر وہ کہہ دیتا کہ مکہ افضل ہے، آپ پکڑ کے اس کو کوڑے مارتے. کیوں؟ فرمایا مدینہ مدینہ ہے. اس لیے مکہ فضیلت بے شک ہے، لیکن مدینہ، میرے نبی دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مکے کو تیرے نبی ابراہیم نے حرم بنایا، مدینے کو میں حرم بنا رہا ہوں. اور پھر دعا مانگتے، اے اللہ جتنی برکتیں تو نے مکے میں رکھی ہیں اس کی دوہری برکتیں مدینے کو دے. اور اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم جب جنگ حنین ختم ہوئی، جنگ حنین، صحابہ کرام جو اہل مدینہ انصار تھے وہ ظاہر ہے جنگ میں آگے آگے تھے. جب مال غنیمت اکٹھا ہو گیا، حضور نے مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے سارا مال اٹھا کر مکے والوں کو دے دیا. کمایا کس نے؟ لے. روزے کس نے رکھے؟ افطاریاں کون کر رہا ہے؟ حضور نے سارا سامان، بکریاں، اونٹ، چاندی، فرمایا مکے والوں لے جاؤ. تو پیچھے مدینے والوں نے کہا واہ ناشاد ہے گال مقدر دی، رکھے روزے کہیں کہیں عید کی تھی، روزے اسی رکھ دے رہے تھے عیداں. وہ میاں صاحب کہتے ہیں نا کہ جس باغ دی راکھی کر کر میں ساری عمر گزاری، جہاں باغ پھلنتے آیا لے گئے اور وپاری. سرکار یہ کیا؟ اب جو بڑے تھے وہ تو بڑے تھے، جو نوجوان تھے سب کی سمجھ برابر. تو انہوں نے آپس میں کہنے لگے لگدا انجے کہ سرکار مکے وچ رہن دا پروگرام تے نہیں بنا رہے. یہ سارا کچھ جو مکے آلیاں نو دے چھڑیا کتے مکے چ رہن دا پروگرام تے نہیں بن گیا. اب دل میں یہ بھی جذبہ تھا، ہائے اگر حضور ادھر رہ گئے ہمارا کیا بنے گا. جذبہ صادق بھی تھا. اب سرکار تو دھڑکنوں پہ بھی نظر رکھتے تھے. کٹھا کیا مدینے والوں کو. اب بولتے بولتے یہ بھی بولا، فرمایا میں نے سنا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے سب کچھ مکے والوں کو اس لیے دے دیا کہ میرا مکے میں رہنے کا پروگرام ہے. فرمایا او مدینے والوں، کیا تم اس تقسیم پہ خوش نہیں ہو؟ کوئی اونٹ لے جائے، کوئی بکریاں لے جائے، کوئی سونا لے جائے، کوئی چاندی لے جائے، اور تم اللہ کے نبی کو اپنے گھر لے جاؤ. اللہ اکبر. بس یہ کہنا تھا، چیخیں نکل گئیں، آہیں بلند ہوئیں، گڑ گڑانے لگے. آقا ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں. بس پیار کے جذبے میں بچوں کے منہ سے بات نکل گئی. یہ چاہتے یہ تھے کہیں آپ کے وجود سے محروم نہ ہو جائیں، اس جذبے سے بات نکل گئی. ورنہ آقا آپ ہمارے، ہم کریں گے بھوک پہ گزارے، پر خدا کے لیے آپ رہو ہمارے.
تو جو میرا ہے میں بے سر و سامان ہی بھلا، للہ الحمد میرا سر و سامان تو ہے۔ آقا آپ ہمارے ہیں، ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اب میرے نبی نے آگے بولا، فرمایا اے میرے مدینے والے بھائیوں، آج کے بعد وعدہ رہا، المحیا محیاکم وممات مماتکم، تمہاری زندگی میری زندگی، مطلب یہ ہے تمہاری موت ہماری موت، سیدھا مطلب یہ جئیں گے تو مدینے میں، جائیں گے تو مدینے سے، ہمارا پکا ڈیرا مدینہ ہے۔ ہم اور پھر ایک عجیب بات جس سے آپ کا دل گلاب کی طرح کھل اٹھے گا مدینے کی عزت پہ، کہ جب حضور نے فیصلہ کر دیا کہ میں جیوں گا بھی مدینے میں، جاؤں گا بھی مدینے سے، اور پھر اٹھوں گا بھی مدینے سے، اور پھر فرمایا میں مدینے میں ہی جاؤں گا، مدینے میں ہی میرا وصال ہوگا، مدینے میں میرا مزار ہوگا، اور پھر قیامت آئے گی، سب سے پہلے میں اٹھوں گا، پھر میرے پیارے اٹھیں گے، پھر میرے جنت البقیع والے اٹھیں گے، پھر سارے مدینے والے اٹھیں گے۔ فرمایا پھر مدینے سے باہر نکلوں گا، پھر مکے والوں کا انتظار کروں گا، پھر مکے والے آئیں گے، یعنی مدینہ پھر بازی لے جائے گا، مدینہ بازی لے جائے گا۔ لکھ رکھو حاجی، عمرے پہ جانے والوں، حج پہ جانے والوں، مدینہ مدینہ ہے۔ مکے کو ایمان ملا مدینے سے، مکہ فتح ہوا مدینے والوں نے آ کے فتح کیا ہے، مکے میں اسلام کا جھنڈا لہرایا مدینے والوں نے، کعبے کو پاک کیا مدینے، بتوں سے پاک کیا کعبے کو مدینے والوں نے، مکے میں جھنڈا لہرایا دین کا مدینے والوں نے، بلکہ نبی کو پناہ دی تو مدینے والوں نے۔ اللہ کے دین کے پہلے مددگار بنے تو مدینے والے، اپنی جانیں دے گئے تو مدینے، اور میں قربان مدینے والے، اللہ اکبر، میں قربان مدینے۔ نبی نے ہر کنڈا کھڑکایا، لکھ لو، مکے میں میرے نبی نے ہر کنڈا کھڑکایا، او مکے والوں مجھے پناہ دے دو، میرا نبی ہر دروازے پہ آیا، مکے والوں مجھے پناہ دے دو، میرا نبی ہر قبیلے کے در پہ آیا، او مکے والوں مجھے پناہ دے دو، میں جرم کوئی نہیں کرتا، میں اللہ کا نام لیتا ہوں، مکے والوں مجھے پناہ دے دو۔ میرا نبی طائف تک گیا، کیا سمجھے، طائف تک میرا نبی گلی گلی کوچا کوچا نگری نگری پھرا، پورے مکے میں کسی نے میرے نبی کو پناہ نہیں دی۔ طائف تک کتنا دور ہے طائف، کسی نے میرے نبی کو پناہ نہیں دی۔ آخر کسی نے جب پناہ نہ دی تو میرے نبی، سونے نبی کو پناہ دی تو مدینے، اور 450 کلومیٹر دور سے آئے، آ کے جان ہتھیلی پہ رکھ کے کہا آنکھیں بچھائیں گے، دھڑکنے بچھائیں گے، گلے لگائیں گے، مر مک مٹ جائیں گے۔ اور پھر یہ مدینے والے تھے، جب جنگ بدر پہ میرے نبی جا رہے تھے، میرے نبی نے بولا مدینے والوں کیا کرو گے میرے ساتھ؟ حضرت سعد اٹھے، کہا آقا یہ مدینے والے ہیں، یہ موسیٰ کی امت نہیں ہے، آپ بولو گے تو سمندروں کی لہروں کو چیر کے نکل جائیں گے، ہم اپنی جانوں پہ کھیل جائیں گے، اپنے بچوں پہ کھیل جائیں گے۔ پھر جب وقت آیا تو وہ مدینے کی عورتیں تھیں کہ بیٹے چلے گئے، گھر والا چلا گیا، خامد چلا گیا، اور ایک عورت، اللہ اکبر، احد کی سڑک پہ جاؤ، پرانی سڑک
سڑک پہ آج بھی وہ وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، وہ بی بی آ کے وہاں ٹھہری، بوڑھی عورت ہے، لاٹھی ٹیکے ہوئے ہے اور صدا دے رہی ہے، او لوگوں مجھے میرا نبی دکھاؤ، لوگوں میرے نبی کی مجھے بتاؤ، لوگوں میرے آقا کا کیا حال ہے۔ اب بڑھیا بار بار میرے آقا کا پوچھتی ہے، آنے والے کہتے ہیں بی بی تسلی رکھ، کائنات کا لجپال سلامت ہے۔ وہ عورت مدینے کی تھی، مکے والوں نے نبی کے چچے کے کلیجے کو چبایا، نہیں سمجھے؟ بعد میں تو میں قربان، لیکن پہلے مکے والے کانٹے بچھانے والے، مکے والے آج مولوی کتابیں چھاپتے ہیں، یہ لیل پوریے، یہ لاہوریے مولوی، یہ اندر کے کالے کتابیں چھاپتے ہیں جی مکے میں حج مکمل ہو جاتا ہے، مدینے جانا ضروری نہیں۔ میں کہتا ہوں جو مکے سے واپس آتا ہے وہ منہ کا کالا، وہ دل کا کالا، اس سے ناراض ہے رب تعالی، وہ پکا منافق ہے، اس کے دل میں ایمان کا ذرہ نہیں ہے، تب تک حج قبول نہیں ہوتا جب تک در رسول پہ حاضری نہیں ہوتی۔ یہ باتیں وہ سچائیاں ہیں، مکے والے کانٹے بچھانے والے، مدینے والے دھڑکنے بچھانے والے، مکے والے پتھر مارنے والے، مدینے والے چھاتیاں تاڑنے والے۔ وہ عورت مکے کی نہیں مدینے کی تھی، جو آئی تھی پوچھنے ایڑیاں اونچی کر کر کے، دیکھ رہے ہو مجھے میرا محمد دکھاؤ، سرو آزاد حیران کھلوتا، پیر زمین وچ گڈے، اچا ہو رستہ ویکھے، مت یار کی دو سر کڈے، کھڑی ہے میرے نبی کو تک رہی ہے۔ اب جب آئے آنے والے کہا بی بی تیرے بھائی شہید ہو گئے، اس نے کہا پرواہ نہیں میرا نبی مجھے دکھاؤ۔ دوسرے آنے والے آئے، کہا بی بی تیرا خامد شہید ہو گیا، کہا پرواہ نہیں میرا نبی مجھے دکھاؤ۔ اور پھر آنے والوں نے آ کے کہا بی بی تیرے بچے بھی گئے، کہا پرواہ نہیں مجھے میرا نبی دکھاؤ۔ جب نبی کریم قریب آ گئے تو کسی نے کہا وہ ہے، کہ ارے نہیں ہے، دکھلاؤ کہاں ہے میرا آقا۔ جب سامنے آقا آئے تو کہنے لگی کہ اگر آپ سلامت ہیں، کل مصیبت بعد کا جلالو، میرا نبی کوئی دکھ نہیں ہے تو جو سلامت ہے۔ یہ کون ہے؟ مدینے والے، دھڑکنے بچھانے والے، بیٹے قربان کرنے والے، بچے قربان کرنے والے، اور تو اور مکے کی عورتیں۔ جنگ احد کا موسم، تیروں کی برسات ہے، اور ایک عورت ہے جدھر سے تیر آتا ہے یا منہ آگے کر دیتی ہے یا سینہ یا ہاتھ، سینہ کٹتا جا رہا ہے، ہاتھ پھٹتے جا رہے ہیں، ہتھیلیوں میں سوراخ ہو رہے ہیں۔ اور جب جنگ احد ختم ہوئی میرا نبی حیران ہو کے پوچھ رہا ہے، فرمایا ام عمارہ عجب تھا تیرا نظارہ، جدھر دیکھا میں نے یہ عورت نظر دیکھی، جدھر دیکھا۔ یہ کون ہے؟ مکے والوں نے پناہ نہیں دی، مدینے والوں نے دھڑکنے بچھا دی۔ حضور جو آئے قباء میں تو قربان ہو رہے ہیں۔ یہ طلع البدر علینا کے نغمے، اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے جس دن حضور مدینے میں آئے، یہ ذرا سوچنے سمجھنے والی بات ہے، جب حضور مدینے میں آئے تو مدینے کا ذرہ ذرہ اتنا چمکا، اتنا چمکا کہ ہر چیز پہ نور ہی نور تھا۔ آج تک محدث لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں مدینے کے پہاڑ، مدینے کی مٹی، مدینے کی فضا، مدینے کے درخت، ایسا لگتا تھا ہر چیز نور میں نہائی ہوئی۔ مدینہ خوش تھا،
کہ جو بچھڑا تھا وہ پیارا مل گیا ہے، خدا رکھے دوبارہ مل گیا ہے، میرے دل کو سہارا مل گیا ہے، میری نظروں کو نظارہ مل گیا ہے، جو بچھڑا تھا وہ پیارا مل گیا ہے۔ یہ مدینہ تھا۔ ایک مدنی صحابی تھے، ثوبان نام تھا۔ جب سرکار نے کہیں جانا، اس نے جا کے رستے پہ بیٹھ جانا کہ حضور مسجد نبوی میں آئیں گے تو سارے دیکھیں گے، میں وہاں دیکھوں گا جہاں تجھے کوئی نہیں دیکھے گا۔ آئے ہائے، یہ جذبے ان کے ہیں۔ اس دفعہ میں گیا، مجھے کچھ لوگ لے گئے کہ آج تجھے وہ جگہ دکھائیں۔ اب وہاں پہنچے تو وہاں چھوٹا سا باغیچہ بنا ہوا ہے، کہاں ثوبان یہاں آ کے بیٹھ جاتا۔ ایک مرتبہ سرکار چپ کر کے چلے گئے، اب وہ رستے پہ جا بیٹھا، اب دھڑکنے بچھائے بیٹھا ہے، کبھی تو آؤ گے۔ اب حضور جو آئے تو سرکار رستہ بدل کے چلے گئے، اب دوڑا، کہا اوہو، وہ بن منہ دکھلائے چلے گئے۔ روتا روتا دوڑتا آ رہا ہے، مسجد نبوی میں آیا، دیکھا حضور نہیں، کہا سرکار کہاں ہے، کہا پتہ نہیں، پھر دوڑا واپس، پھر وہاں جا بیٹھا، لگتا ہے ابھی آئے نہیں۔ اب بیٹھا رو رہا ہے، اب پتا چلا حضور تو گزر گئے۔ پھر جب پہنچا تو اب حضور گھر چلے گئے۔ پھر شوق شہادت ہاتھ مل کر رہ گیا، بیٹھا رہا۔ اب حضور جب باہر آئے، اب چپ کر کے دیکھتا بھی رہا، روتا بھی رہا۔ آپ نے بلایا، فرمایا اتنی دیر سے روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا جاتے ہو تو بتاتے نہیں ہو، آتے ہو منہ نہیں